الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ بیٹا. کافی ماشاءاللہ اس سے صورتیں حفظ ہے نا تو اب مکس کر جاتی ہے، فلاحم اجرن پہ چلی جاتی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ دنیا میں رہنے والے اکثر افراد اپنی زندگی کے اکثر افراد اپنی زندگی کے 3 ادوار بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کر ایک دن قبر کی گہرائیوں میں جا سوتی ہیں. اس دوران عموماً ان سب کے مشاغل کہہ لیں یا مصروفیت کیا ہوتی ہے. آپ سب گھریلو خواتین ہیں، آپ سب جانتی ہیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے. گھر کو سنبھال لیا، گھر کو، اور ضروری کام ہے یہ، ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ ہم لگانی کام کر رہے ہیں یا غیر ضروری کام کر رہے ہیں. تعلیم و تربیت بچوں کی، ان کی صحت کا خیال، پھر جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کے رشتوں کی، پھر شادیوں کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہی کامیاب زندگی گزار کے، ہماری اکثر سنا ہوگا نا، خواتین کہتی ہیں بس بچوں کی شادی ہو جائے پھر چاہے اللہ بھلا لے. تو اپنے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے تھے؟ اور کیا آپ صرف بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کو سجانا سنوارنا اور اس کے بعد ان کی شادیاں اور اب اللہ بلا لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تاج پہنائے گا ہمارے سر پہ؟ پھر یا کچھ لوگوں کا مشغلہ یہاں پہ کیا رہتا ہے؟ دولت کمانا. ضرور کمائیں، مومن کا ہتھیار ہے، اسے منع نہیں کیا گیا. کاروبار کرنا، جائیدادیں بنانا اور بہترین زندگی گزارنا ہر ایک کا خواب بھی کہہ لیں، خواہش بھی کہہ لیں، اور اس میں ان کی زندگی ساری گزر جاتی ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وقت اجل آ جاتا ہے، کوئی حادثہ بنتا ہے بہانہ، کوئی زلزلہ بنتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بیماری آتی ہے اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے لا تعداد افراد کی زندگی کا کیا صرف یہی مقصد نہیں ہے؟ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو 99% لوگوں کی زندگی کا آپ کو یہی مقصد نظر آتا ہے. اور میں پھر یہاں رک کے کہوں گی کہ کوئی اس میں غلط نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا اور بچیوں کو اچھے گھروں میں رخصت کرنا. لیکن ایک لمحے کو پھر رکے اور سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو نظام بنایا اور اللہ نے یہ جو دنیا بنائی اور اس میں پھر انسان بنایا اور انسان کو پھر اشرف المخلوقات بنایا اور کس بنا پہ؟ علم کی بنا پہ، عقل کی بنا پہ. کیا یہ صرف یہ سارے کام کرنے کے لیے بنایا؟ مثلا آپ کو میں مثال سے ہمیشہ سمجھاتی ہوتی ہوں. آپ کا مائکرو اوون ہے، مائکرو ویو ہے، چلے فریج لے لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں، تو اس کے کیا مقاصد ہیں ہم سب جانتے ہیں. اور جو بنانے والا تھا نا اس کا، جس کو بھی اللہ نے ذہن دیا تھا، جس نے بھی ان چیزوں کی ایجاد کی ہے، اس نے بنا کے سوچا کہ اب عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو اس نے پھر کیا کیا کہ ریٹن لکھ دیا. ہر چیز کے ساتھ آپ دیکھیں، فریج لیتے ہیں آپ کو ساتھ ایک بکلیٹ، ایک کتابچہ ملتا ہے، موبائل کے ساتھ بھی ملتا ہے، کہاں سے سم ڈلنی ہے، کہاں سے کال ہونی ہے، یہ سب. اس نے کیوں یہ سارا لکھ دیا کہ میں نہ بھی دنیا میں رہوں تو جب یہ چیزیں لوگوں تک یہ ٹیکنالوجی پہنچے تو لوگوں کو اس کا استعمال آتا ہو. آپ کو بھی اور مجھے بھی جب اللہ تعالیٰ نے شرف المخلوقات بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھیج دیا، اور وہ کتابچہ کہہ لیں، وہ کتاب کہہ لیں، مقدس کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں جو آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں تو ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو یہ تو زندگی گزارنے کے ایک بہانے ہیں، ایک زندگی کو مصروف رکھنے کے آپ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ایسے دیے کہ انسان بوریت سے، یکسانیت سے بچا رہے اور زندگی کو سکون کے ساتھ کاموں میں مصروف رہ کے گزار سکے۔ اب اگر آپ اس موبائل کا استعمال الٹ کر لیں، یا آپ کہہ لیں جی نہیں میں تو میکرو اوون یا مائکرو ویو میں چیزیں رکھوں گی کہ وہ فریز ہو جائیں، تو ظاہری بات ہے سارے کہیں گے کم عقل، اس میں تو چیزیں فریز نہیں ہوتی۔ یا آپ فریزر میں چیز رکھ کے کہیں کہ یہاں میں چیز رکھوں اور یہ پک جائے، گرم ہو جائے، ابل جائے، تو ناممکن ہے نا۔ یہی انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ انسان کو شرف المخلوقات ہونے کے ناطے جب اسے اپنی جو اس کی شخصیت تھی اس سے اپوزٹ کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ بھیڑ چال چل رہا ہے نا، وہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن، غصہ، بیماریاں، بلڈ پریشر اور دل کے عارضے، اور جب بات کرو تو شکوے، شکایتیں، دکھ، پریشانیاں، مایوسیاں، بدگمانیاں۔ تو میں ہنس کے کہتی ہوں کہ اصل میں آپ نے جو کام لینا چاہیے تھا وہ لیا نہیں گیا، جو نہیں لینا چاہیے تھا وہ لیا گیا، اس لیے اب آپ کے سارے انجر پنجر خراب ہو گئے، آپ کے سارے بٹن خراب ہو گئے ہیں، اور اب آپ سے غلط کام لیا گیا تو آپ کی مشینری بھی اب الٹی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا ہلکا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کیا انسان صرف انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ سوچتے ہوتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہوتے؟ سوچا کریں، کیونکہ جب سوچے نا تو پھر بہت سے جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مجھے بچپن سے بہت عادت تھی سوچنے کی، اور میں بہت کوشچنز بھی کرتی تھی اپنی والدہ سے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے۔ جتنی ان کی سمجھ تھی اس دور میں، جتنی خواتین کو علم تھا دین کا، وہ اپنے علم کے مطابق بتا دیتی تھی، لیکن جواب مجھے مطمئن نہیں کرتے تھے۔ سوچوں پہ تالے مت لگائیں۔ آج آپ یہ جا کے ضرور سوچئے گا کہ کیا مجھے اللہ نے عورت بنا کے دنیا میں بس ان کاموں کے لیے بھیجا تھا کہ میری شادی اچھی جگہ ہو جائے؟ نہیں ہوئی، اب کیا کریں؟ اب روتے رہیں ساری زندگی، سسرال اچھا نہیں ملا، اب کیا کریں؟ دل تو کہہ رہا تھا نا سسرال بھی اچھا ہو، شوہر بھی اچھا ہو، گھرانہ بھی اچھا ہو، دولت بھی بہت ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی، ہر بیٹی کی۔ اچھا نہیں ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے ہم نہیں آئے تھے، یہ تو راہ چلتے ایک کام تھا، یہ بھی کرتے چلے جانا تھا۔ اصل کام کی طرف ہم آنا چاہیں گے کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں تو تین نظریات آپ کو ملیں گے لوگوں کے ساتھ، جب آپ ملتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور سادہ لوگوں کے ساتھ بھی۔ ایک طبقہ جو آپ کو ملتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، جنہیں داہریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ انسان حادثے کی پیداوار ہے۔ آج کل یہی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے سب کچھ چند سکولوں کو چھوڑ کے، اور اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، عیش کرنا، مر جانا۔ اس نظریے کے مطابق مذہب ایک نجی معاملہ ہو گیا، اور انسانی زندگی کا مقصد مشین کے پرزے کی طرح دن رات کا کام کرنا، اور بس یہی نظریات لے کے دنیا میں رہنا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کسی کو چھیڑو نہ تو اپنی چھوڑو نہ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ ہمیں کیا ہے، اس کا نجی معاملہ ہے جی، مذہب اس کا نجی معاملہ ہے، چاہے اس کا وہ مذہب جو اس نے خود من گھڑت یا ایسے مذہب کو اپنا لیا یا عقیدے کو کہہ لے یا فرقے کو، چاہے وہ اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پہنچا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پکڑنی ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ فرقہ، یہ جماعت، یہ مذہب یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں سوری اس کا پرسنل معاملہ ہے، مجھے کیا لگے، تو اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے معاملے میں تو ہم ایسے نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اب بہت زیادہ آگے آ رہے ہیں کہ جھگڑے مت مچائیں، لڑائی مت مچائیں، فرقہ بندی مت کریں، کرنے دے جو جس کا کرتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، آپ اپنی کریں۔ ایک تو یہ فرقہ آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا کون سا ملتا ہے؟ دوسرا ملتا ہے ربانیت میں لے جانے والے، وہ بھی بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انسان گناہگار ہے، اسے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، نہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو،
نہ کاروبار کرو، جوگی بن جاؤ، درویش بن جاؤ، ولی بن جاؤ، کوئی بھی روپ دھار لو، مجوب اور معروف اور عارف اور پتہ نہیں کیا کیا منزلیں. کل میں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ پیر صاحب کی جوتی کا دیدار کرا رہے تھے اور ہر ایک کے آگے تو ہر کوئی پیر اس کے جوتے کو ہاتھ لگا کے اور چوم رہا تھا. میں نے کہا اب یہ بھی دیکھنا تھا مرنے سے پہلے کہ پیر کی جوتی تھال پہ سجا کے پیارا سا اس میں ساٹن کا کپڑا رکھ کے گوٹے والا، پھر اس کے کھوسے رکھ کے. ذرا پیر سب کو ٹائم نہیں ہے جی آنے کا، اس نے جوتے بھیج دیے. تو میں سوچتی تھی یہی جوتے سروں پہ پڑنے چاہیے ہمارے. تو سارے چومتے جا رہے تھے اور پیسے بھی رکھتے جا رہے تھے. تو عورتیں تو آپ کو پتا کچھ زیادہ ہی عقیدت. ایسا بھی آپ کو ایک گروہ ملے گا. اب وہ کیا کہتے ہیں، جنگلوں میں نکل جائیں، خلوتوں میں نکل جائیں، مراقبوں میں نکل جائیں اور اپنے رب کو ڈھونڈیں، اپنے نفس کشی کریں، شادی نہ کریں. یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے جس کے مطابق دنیاوی مسائل اور معاملات میں پڑنا سراسر گناہ ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیں تو آپ جب اس طرح کے مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بڑے ہی نیک ہیں، بڑے ہی پہنچے ہوئے، ہماری کہاں اوقات، کہاں ہو کہاں. یہی کہتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے کیا کر لیا ہے. کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے اسلام سے رائے فرار اختیار کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان عبادت میں مشغول تھا. کہا ہاں بھائی یہاں کیا کر رہے ہو ویرانے میں؟ کہا جی میں اللہ والا ہو گیا ہوں. آپ نے اس کی باقاعدہ پٹائی کی تھی، یہ تاریخ بتاتی ہے. کہا اٹھ اور شہر میں جا، نماز بھی پڑھ، مسجدوں میں بھی جا، اجتماعی نمازیں بھی پڑھ، جنازے بھی پڑھ لوگوں کی، عیادت بھی کر، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ بھی دے، شادی بھی کر. کیونکہ واجب ہو جاتی ہے اس مرد پہ شادی جو نان نفقہ دے سکتا ہے اور صحت مند ہے. کیونکہ امت رسول بنانی ہے نا، بڑھانی ہے، اور نسل انسانی کی بقا ہے نا نکاح میں. تو ایسی تو کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایک چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، نان نفقہ دے سکتے ہیں، اہل و عیال کو پال سکتے ہیں، اور آپ مجاور بن کے اور وہاں بیٹھ جائیں. اچھا گزارا پھر بھی آپ کا نہیں ہوتا، آپ کو کھانے بھی پھر پہنچاؤ اور آپ کے پیر بھی دھو دھو کے پیو اور آپ کی درگاہیں بھی بناؤ، تو بات تو پھر وہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے. سوم جو انسا ہے وہ جو تیسرا نظریہ ہے کہ ایک انسان ایک خاص مقصد کی خاطر زمین پر بھیجا گیا ہے. یہ ہے اصل مقصد. جب آپ قرآن پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں جانتے. جب ترجمہ نہیں جانتے تو ہم اس کی صرف عربی پڑھ کے اور اس کو چوم کے رکھ کے اور بس کہتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں، عربی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، ایک لفظ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے. لیکن کیا پھر میں رک کے کہوں گی کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کے کوئی بزرگ یا آپ کا شوہر امریکہ سے لیٹر بھیجے اور آپ بچوں کو سارے چوم لو، دیکھیں کھولے تو عربی میں ہو یا انگلش میں ہو، اور آپ کے بس چوم لیا، میں نے بھی چوم لیا، طے کر کے رکھ دو، روز اس کو دیکھو، روز چومو، رکھ دو. جب وہ 6 ماہ بعد آئے اور کہ میں نے جو جو کام لکھے تھے وہ کیے، تو آپ کہیں جی ہمیں تو پڑھنے ہی نہیں آتی تھی عربی نہ انگلش، تو ہم تو اس کو طے کر کے واپس رکھ دیتے تھے. تو وہ خوش ہوں گے، وہ تو کہیں گے میرے آنے سے پہلے وہ کام کر کے رکھنے تھے جو میں نے لکھے تھے، اور اگر نہیں پڑھنا آتا تھا تو کسی سے پڑھوا لینا تھا. اب دیکھیں نا ہماری جو ہم مشینری خریدتے ہیں جاپان کی لینگویج میں ہوتی ہے 7 بکلیٹ، چائنا کی، اب تو چائنا کا بہت مال آ رہا ہے، لیکن سیکھتے ہیں نا ہم ساری چیزیں. یہی معاملہ ہے کہ آپ قرآن کو آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بند کر کے سارا دن اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم. پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کا مقصد بتاتے ہیں. جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے ذہن میں یہ بہت سوال ہوتا تھا کہ اللہ کیوں تو نے یہ کھیل رچایا. وہ کہتے نا دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی. اور سب سے بڑی بات مجھے پھر عورت کیوں بنایا، مرد بنا دیتا. کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. قرآن پڑھتے رہے، 10 بھی قرآن کمپلیٹ کیے، لیکن جب ترجمہ پڑھا تو شروع میں یہ آ گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اس کی تفسیر پڑھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. جوانیاں ضائع کر دی غلط کاموں میں، اچھل کود میں. جو خوبصورت عمر تھی وہ یاشیوں کی نظر کر دی، اور یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ نے تو مجھے خلیفہ بنایا، اللہ نے تو مجھے نائب بنایا ہے. اصل مالک تو وہ ہے، میں تو اس کی یہاں نائب ہوں. کچھ بھی میرا نہیں ہے، میری سانس بھی میری نہیں، میری جوانی بھی میری نہیں، کچھ چیز کی میں مالک نہیں. میں تو یہاں صرف وزیر ہوں، اور میرا جو کام ہے انتظار کرنا کہ اب اللہ آرڈر کیا دیتا ہے اور اس آرڈر کو پائے تکمیل تک پہنچانا اپنی استطاعت کے مطابق. تو اللہ نے زمین پر آپ کو اپنا نائب بنایا. آپ مالک کیوں بن بیٹھی ہیں؟ میرا گھر، میرا زیور، میرے بچے، سب کچھ میرا میرا میرا. اور جب مالک الموت آتا ہے تو کچھ بھی میرا نہیں رہتا. تو اللہ نے بتایا کہ آپ نائب ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. سو
اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرنا نیچے شوبہ نہیں دیتا ایک انسان کو. کیوں سجدہ کروایا تھا؟ جب میں نے وہ پڑھا کہ آدم کا سب سے پہلا اعزاز کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر سجدہ کروایا، تھوڑا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اور پھر علمی قابلیت دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اور کیا کہتے فرشتے، اللہ ہم یہ سب نہیں جانتے جو تو جانتا ہے. اتنے اعزاز دے 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 کے جب دنیا میں ہمیں بھیجا اور دنیا میں آ کے ہم اس قدر گر گئے. تو اپنے اعزاز کو سنبھالیں، اشرف المخلوقات ہونے کو جانیں، اور اشرف المخلوقات اور عقل کے بنا پہ جو آپ کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے وہ کریں. میں 2 بندوں کو لڑتے دیکھتی ہوں، مجھے آپ اس سوال کا جواب ملتا ہے، لوگ کہتے تھے کتیاں لڑیں. انسان کا کام ہے لڑنا. آپ کی بات نہیں کوئی سن رہا، آپ سائٹ مار جائے نا. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو آپ جا کے کہ میرا یہ مسئلہ تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی. آپ کہتے نہیں، اگر آپ ایک گالی دیتے ہیں تو میں 10 دے سکتی ہوں. آپ نے میری بہن کو دیا، میں آپ کی ماں کو دے سکتی ہوں. آپ بتاتے ہیں کہ آپ اتنی گری ہوئی نہیں، میں بہت گری ہوئی ہوں. تو اشرف المخلوقات سے یہ تو نہیں زیبا دیتا نا کہ انسان ہے نا، ہم جانور تو نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بھی بتایا پہلا مقصد کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر دوسری چیز آپ کے اختیارات خدا کی امانت ہیں. اللہ تعالیٰ ان امانتوں کے بارے میں پوچھے گا اور ایک روز ان اختیارات کی باز پرس ہوگی. آنکھیں دی نا، کتنے لوگ نبینا ہے، کتنی دنیا ہے. میں نے ان کو فیس بک پہ خاص طور پہ ڈالا ہوا جو نبینا قرآن حفظ کرتے ہیں. کیا ہمارے خلاف حجت نہیں ہے؟ ہماری آنکھیں ہمیں ایک صورت نہیں یاد ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں بہت فطور پڑے ہوئے ہیں نا، اور بہت کچھ ہم نے ڈالا ہوا ہے. وہ نبینا ہے اور قرآن حفظ کر لیتے ہیں. کتنے گونگے ہیں. میں نے اس دن دیکھا تبلیغی جماعت والوں نے کلمہ پڑھا رہے اور وہ گونگے کلمہ پڑھ رہے. میں نے کہا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے پاس زبان ہے، ہم تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکے، ہم کسی کو دین کی طرف نہیں لا سکے، ہم کلمہ گو کو شرک سے نہیں بچا سکے. اور یہ دیکھے کہ انہوں نے جا کے گونگوں کو کلمے پڑھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا کہ پتھر بھی کلمے پڑھ دیتے تھے. تو پھر آپ سوچے نا کہ آپ کے پاس جو آنکھیں امانت ہیں یہ اس لیے ہیں 4 گھنٹے موبائل پہ، 6 گھنٹے انٹرنیٹ پہ، 3 گھنٹے ٹی وی پہ، اور پھر سو جاؤ. اور پھر کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں سر کو کیا ہوا ہے، سارے ریز گئے ہوئے ہیں. اور اوٹ پٹانگ سین دیکھ دیکھ کے پھر فیشن دیکھا، ہائی میرے پاس یہ نہیں ہے، جو چیز دیکھی حسرتوں سے دیکھی، مایوس ہو کے سوئے، نا امید ہو کے سائے، فلاں کی کتنی مزے کی زندگی ہے، فلاں کتنا انجوائے کر رہا ہے. تو آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ آپ ان کو غلط چیزوں کی پہ استعمال کریں. اور پھر کل اللہ ان سے پوچھے گا نا. قرآن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، ٹائم بھی یہاں شارٹ ہے. اندھا اٹھائے گا انسان کے گا اللہ یہ ترجمہ ہے کہ تو نے تو مجھے دنیا میں آنکھیں دے رکھی تھی، اس وقت میں نبینا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ کہیں گے تو میرے ذکر سے اندھا بنا رہا، اس لیے میں نے اس وقت تجھے اندھا اٹھایا. ٹھیک ہے. تو جس کام کے لیے آپ کو یہ تمام امانتیں دی گئیں ان کا صحیح استعمال کریں. اور ایک روز ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا یہ زبان کس لیے دی گئی تھی. اچھا بولیں، خوبصورت بولیں، آواز کو نکھاریں، الفاظ کو نکھاریں، لہجے درست کریں. اگر آپ دوسروں کے مقابلے میں لہجے اپنانے لگ گئے پھر تو ہو گئی زندگی، پھر تو سارے ہی برے ہو جائیں گے نا. اچھائی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، اچھائی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ برے کے ساتھ بھی اچھے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں جی کھرے بندے جو ہوتے ہیں نا، سچے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے ہیں، زیادہ کھرے ہیں، ان سے بڑی ذات ہے آپ کی. وہ تو میٹھے ہی میٹھے تھے. کوئی چادر کھینچ رہا ہے، منہ زخم آ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہے. کوئی گالیاں دے رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہے. کہیں آپ کو جوابی کارروائی ملتی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سچے اور کھڑے بندے بولڈ ہوتے ہیں؟ کسی کی دل شکنی کر دینا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کو کھری کھری سنا دینا، آپ نے کہا میں جی کھرا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کھرے نہیں ہیں آپ دل دکھا رہے ہیں. اگر سادہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، ضعیف بیٹھا ہے، نہ سمجھ بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، اس کی عمر کا لحاظ کر لیں، اس کی صحت کا لحاظ کر لیں، اس کی سادگی کا لحاظ کر لیں. بعض بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل سے ہوتے ہیں، متھے ہی لگ جاتے ہیں، ہنس دیں، اس کو نہیں سمجھنا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں. کان اس لیے نہیں دیے آپ کو، ہاتھ اس لیے نہیں دیے، پاؤں آپ کو اس لیے نہیں دیے. آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں. باقی شادی بھی بیچ میں ہو جائے گی، جہاں میرا رب چاہے گا، جو مرضی کر لے وہی ہوگی جہاں میرا رب چاہے گا. آپ بدل سکتی ہی نہیں. جتنے بچے وہ دینا چاہے گا اتنے ہی ہوں گے، ورنہ ہر عورت کے بیٹے ہی بیٹے ہوں تو دنیا سے عورت ہی ختم ہو جائے.
جس بچے کو اللہ نے واپس لے کے جانا ہے آپ روک ہی نہیں سکتی. لوگوں کی میتیں دروازے پہ آتی ہیں تو پتا چلتا ہے جوان بیٹا آ گیا میت کی صورت میں. یہ آپ کے کام تھے بھی نہیں. میری اس جگہ شادی ہو جائے, میرے 4 بیٹے ہو جائیں, 2 بیٹیاں ہو جائیں ختم, یا 1 بیٹا ہو جائے. یہ آپ کیا پلاننگ کری؟ یہ تو پلانر اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے سب کچھ پلان کیا ہوا ہے. یہ جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے نا, یہ کیوں بے نیاز ہوتے ہیں؟ اس نے پلان کیا ہوا ہے. سمپل سی مثال ہے, میں ادھر نہیں آ پا رہی تھی, میری والدہ نے ٹینشن لی, میں کہا اگر اس رب نے لکھا ہے نا تو میں پہنچوں گی, اور اگر اس رب نے نہیں لکھا تو میں نہیں پہنچوں گی. میں ریلیکس ہوں, گون پہن کے آرام سے میں پھر رہی تھی. اس نے پلان کیا ہوا ہے, پلانر وہ ہے. اس نے ماں کے پیٹ میں کہا لکھو یہ کتنا جیے گی, لکھو کہ اس کو کتنی بیماریاں ملیں گی, لکھو کہ اس کو کتنا رزق ملے گا, لکھو کہ اس کی شادی کہاں ہوگی, لکھو کہ اس کے بچے کتنے ہوں گے. جب سب کچھ لکھوا دیا گیا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر اس کے بعد میں کیا پلان کروں؟ ٹھیک ہے جی, تو پلانر وہ ہے. آپ نہ پلان کریں اپنی زندگی کو, کیونکہ آپ کا پلان چلنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا, کہ میں کچھ ارادے کرتا ہوں اور وہ توڑ کے کچھ کر دیتا ہے. اصل چیز جو آپ سے پوچھی جائے گی وہ آپ کے وہ اختیارات ہیں جس پہ فرشتوں نے کہا تھا تو وہ مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد کرے گی, جو خون بہائے گی. ہم ہیں نا تسبیح بیان کرنے والے, تو اللہ نے کہا تم نہیں جانتے, میں جو جانتا ہوں. ان میں نیک بھی ہوں گے, صدیق بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اختیارات سب کے پاس برابر ہیں, دماغ سب کو اللہ نے برابر دیا, وقت سب کو برابر دیا. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اس وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کریں. دنیا تو اتنی ملے گی جتنی آپ کے نصیب کی ہے. جن کو زیادہ ملی تو ان کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی, جن کو نہیں ملی وہ ان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں ہے. ہم یہاں کیا کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے جزا نہیں ملی, مجھے صلہ نہیں ملا. کتنے میں نے بڑوں کو روتے دیکھا ہے کہ جوان اولاد نے جب دھتکارا تو کہتے ہیں اس دن کے لیے جوان کیا تھا. تو میں نے کہا ہاں, آپ نے اسی دن کے لیے جوان کیا تھا کہ آپ کو دھتکاریں. اگر آپ نے ان کو اللہ سے جوڑا ہوتا, اللہ نبی کا امتی بنایا ہوتا, تو آج آپ یہ نہ کہتے, آپ پرسکون رہتے. آپ کہتے جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, قرآن و سنت سے جوڑ دیا, ہمارا یہاں کام ختم. آپ نے تو اس لیے جوان کیا کہ میرا بازو بنے گا, میری جداد کا وارث بنے گا, بڑھاپے میں مجھے ٹیک دے گا. اب وہ جوان بندہ آپ کو کہاں ٹیکے دیتا پھرے؟ اس کی بیوی نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, اس کی خواہشیں نہیں ہیں. بوڑھے بوڑھے والدین کو اسلام آباد میں لوگ چھوڑ کے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں جاتے, ہم پاکستان نہیں چھوڑتے. 10-5 میڈ دے کے تم جانو میڈ جانے. ان کی زندگیاں دیکھا کریں کتنی رونے والی ہوتی ہیں, کھرب پتی ہیں اور اکیلے بڈھی بڈھا گھر میں بیٹھے ہیں. آپ نے جو بویا وہ آپ نے کاٹا. تو یہ دارالامتحان تھا, اس امتحان میں آپ نے کامیاب ہونا ہے. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ اس امتحان کا سلیبس بھی آؤٹ ہوا ہوا ہے, کوسچنز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ جوانی کہاں گزاری. میں جانتی ہوں آپ دین سے ان ٹچ ہے, اس لیے میں شارٹ بتا رہی ہوں. عمر کہاں گزاری, علم کہاں سے لیا, کہاں دیا, مال کہاں سے آیا. کیا آپ کو یہ سوال نہیں پتا جو آپ نے آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث میں کہ ان سوالوں کے جواب دیے بغیر وہ اس کو قدم ٹال ہی نہیں سکتے. تیاری کی ان سوالوں کی, بتائیں گے جوانی میری کس کام میں گزر گئی. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کہتے رہے جی میں بچے پالتی تھی, میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ بچہ پیشاب کر دیتا تھا, یہ کوئی عذر نہیں. میں بچوں کی چکر میں, اکثر لوگ کہتے ہیں جی کپڑے ہی پاک نہیں رہتے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں, پڑھنے والے پاک بھی رکھتے ہیں جنہوں نے پڑھنی ہے. بے پردہ عورت کیا عذر پیش کرے گی کہ بچے چھوٹے تھے اس لیے میں پردہ نہیں کرتی تھی. خاص طور پہ جو شریف پردہ نہیں کرتی وہ کیا جواب دیں گی, جو محرموں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے, بچے چھوٹے تھے. چلیں ایک اور بھی ہے جواب, جی میاں نہیں مانتا تھا. میاں آپ کی جنت بنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو وہاں آپ اپنا شوہر 10 دفعہ راضی کر لیں, اگر رب ہی راضی نہیں تو بتائیں کیا بنے گا ہمارا. تو یہ دارالامتحان ہے, اپنے آنے کا مقصد جانے, اور جس میں ہر پل آپ کی عقل اور آپ کے ارادے کا امتحان لیا جاتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد جو آپ کو اللہ نے دی, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے آپ سارے تبلیغ پہ نکل جائیں, جس طرح کہ اس کی عبادت کا حق ہے. نماز آپ کی صحیح ہونی چاہیے, نماز نبوی اب تو کتابیں بھی آ گئی ہیں, قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہیں جی حاضری لگ جائے. کیوں لگ جائے حاضری؟ آپ کو پتا ہے جب کسی
شعبے میں جاب ملتی ہے تو ساتھ ایک کاغذ ملتا ہے کہ آپ صرف وائٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، آپ کی شرٹ پینٹ کے اندر ہو، ٹائی فلاں رنگ کی آپ نہیں لگا سکتے، بالوں کی آپ کی کٹنگ ہونی چاہیے، اب آپ اس پوسٹ پہ ہے. وہ کہ جی میں بس حاضری صرف لاؤں گھسنے دیتے ہیں؟ نہیں، پراپر وہ کپڑے خریدتے ہیں وہ لوگ کہ جی وہ آفس میں اب میری پوسٹ ایسی ہے. اللہ کے پاس جا رہے ہیں، حاضری لگا دیں صرف. نہ دیکھا کپڑے کیسے، نہ دیکھا پورے بازو ہے کہ نہیں، نہ دیکھا باریک دوپٹہ ہے، نہ دیکھا کہ قرآن و سنت کے مطابق بھی نماز ہے کہ نہیں. اس لیے آپ نے نمازیں ٹھیک کرنی ہے. دوسری چیز ہے مخلوق خدا کی خدمت میں آپ نے لگنا ہے. معاملات میں راست بازی آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی عادتیں آپ چھوڑنی ہے، اور اللہ کے قانون کو اس کی زمین پر نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نظریہ اسلام عطا کرتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے. بیچ میں جوان بھی ہوں گے، شادیاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، انہیں پالیں گی بھی، ان کا کام بھی کریں گی، لیکن اپنے آنے کا مقصد جو قبر میں جاتے ہی آپ کے رشتے دار آپ کو بڑی عزت اور احترام سے کفن پہنا کے اتار آئیں گے. مال آپ کا گھر میں رہ جائے گا جو آپ کے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں آپس میں بانٹ لیں گے. نیچے اترے گے امال. وہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ میاں میں کپڑے دھوندی رہے گی تو میں بچیاں نو نواندی رہے گی، نہیں ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ قبر آپ کے اعمال کا صدوق ہے. کبھی وہ صدوق کھول کے دیکھ لیا کریں کہ میں نے اس میں کیا ڈالا ہے. اللہ نہ کرے کہ خالی نہ ہو، اور پھر یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ سانپوں اور بچھوؤں سے بھر جائے. کوشش کریں کہ اپنے صدوق کو نیک اعمال سے بھریں. تو یہ نظریہ اسلام آپ کو دیتا ہے. نہ ہم وہ نظریے کو ایکسپٹ کرتے ہیں جی دین نجی معاملہ ہے، اپنی مرضی. ٹھیک ہے، کوئی ننگی بھی عورت جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں. اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اثر ہماری نسلوں پہ جا رہا ہے، ہماری بچیوں پہ جا رہا ہے. ہماری بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا پہنایا جا رہا ہے اور یہ کیا پہن رہے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے وہ بھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ایسی ہدایت بنا رہی ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ ہے، یہ نجی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لیتے. ایسے لوگوں کو دائریہ کہتے ہیں. نہ ہم ربانیت کو لیتے ہیں کہ ساروں کچھ چھوڑ کے بڑا مزہ ہے جنگل میں چلے جاؤ، نہ کسی سے معاملہ ہو، نہ کوئی تلخی ہو، لیکن رب راضی نہیں ہوتا. اصل یہ نظریہ ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے. جس طرف کل بھی میں کسی جگہ درس دے رہی تھی کہ اللہ اٹھائے اٹھ جاؤ، اللہ بٹھائے بیٹھ جاؤ، جس طرف وہ رخ موڑے موڑ جاؤ. یہ ہے اصل انسان کا مقصد. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا میں لوگوں کی اکثریت کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کا شعوری احساس ہی نہیں. اکثر لوگ دنیا کے بے نشاں صحرا میں بے سنگے و میل سفر طے کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں اور کتنا سفر باقی ہے. جب شعور آ جاتا ہے نا تو انسان کو ہر لمحہ آخری لگتا ہے، ہر دن آخری لگتا ہے، اور انسان دوڑتا ہے اس بنا پہ کہ اللہ جانے آج کا دن آخری نہ ہو تو میں کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے جمع کر لوں. تو فاصلہ رکھنا چاہیے. ہمارے زیادہ گزر گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، اور آنے والی عمر تو وہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو بڑھاپا ہی ہے. تو جوانی جو گوا دی اب بڑھاپے کو نہ گوائیں. کل کو کھو دیا، آنے والے کل کو نہ کھوئیں. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں. لندن میں کہتے ہیں ایک سروے جب کیا گیا جس کا موضوع تھا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس سروے کے مطابق برطانیہ کی عوام امیر سے امیر ہونا چاہتی ہے. آج کل ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہوتا رہتا نا، کوئی ایسا کام مل جائے کہ دولت زیادہ کما لیں. روس کے عوام کے جب پوچھا گیا تو وہ معاشی طور پر آسودہ ہونا چاہتے تھے. جاپانیوں کی زندگی کا جب ان سے لیے گئے انٹرویو تو وہ عیش اور آرام حاصل کرنا چاہتے تھے. اور امریکہ سے جب پوچھا گیا تو وہ ٹیکسوں سے آزادی چاہتے تھے. اس سروے سے یہ پتا چلا کہ گویا اخلاقی اقدار کی سربلندی، مخلوق خدا کی خدمت اور دوسروں کے لیے احسار اور قربانی کا نصب العین کسی فرد کی زبان سے ظاہر نہیں ہوا. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے آپ کے بچوں سے تو وہ کہے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن کس لیے کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. ہم نے انجینئر بننا ہے، کس لیے کہ ایسے انجینئروں سے چھٹکارا ملے جو فراڈ کرتے ہیں اور آئے دن ہماری پل اور ہماری بلڈنگز گری ہوتی ہے. مسلمان جو بھی کماتا ہے، جو بھی بنتا ہے، اس کے پیچھے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچوں سے جب انٹرویو لے تو کہتے ہیں نا میں ڈاکٹر بن کے قوم و ملت کی خدمت کروں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں. اور اگر ان کے اندر یہ شعور ہو جائے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اگر آپ عالمہ بن رہی ہیں یا عالم بچوں کو بنا رہی ہیں تو آپ کچھ نہ بنائیں. میں جب جن سے اب حدیث کورس کر رہی ہوں ان کے خاندان میں کوئی اس وقت 32 یا 42 یہ ہے حافظ قرآن، اور ان میں سے زیادہ کی تعداد ڈاکٹر ہے.
زیادہ بچیاں بھی اور بچے بھی اور سیٹلڈ ہیں، لیکن اس قدر وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہے نا اصل اسلام. تو اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ اسکولوں سے اٹھوا لیں اور کہ جی ہم نے مولوی یا ملوانی بنانا ہے. آپ نے عالم بنانا ہے اور ان کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ جس بھی شعبے پہ آپ ہوں، آپ کھڑے ہوں، آپ سچے ہوں، آپ سچے ہوں اور آپ حرام نہ کھائیں. تو حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی ہر شے کا ایک مقصد وجود ہے. کائنات ہی کو لے لیجئے، اس کی ہر چیز انسان کی خدمت پر جتی ہوئی ہے. جی اب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں. سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، ستارے دیکھیں، ہوا دیکھیں، بادل، نباتات، جمادات، زمین، آسمان. غرض کوئی شے بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی. ایک معمولی درخت ہی آپ لے لیجئے، اس سے انسان بھی پھل حاصل کرتا ہے، سایہ بھی حاصل کرتا ہے، اس کی لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے. جب ایک معمولی درخت کی پیدائش کا ایک مقصد ہے تو خالق کائنات سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رکھا ہو. جب میں کائنات پہ غور کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کی کائنات کی ہر چیز دوسروں کو فائدہ دے رہی ہے. ہمارے لیے درخت لگے نا، سمندر دیکھ لیں اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا. ایک انسان ہی ہے وہ کہتا بس میں ہی کھا لوں، سب کچھ مجھے ہی مل لے. جبکہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا. آپ وہ شعر پڑھتے ہوں گے بچپن میں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہے درد دل، افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے. سو اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی مقصد زندگی کو 3 حصوں میں علماء تقسیم کرتی ہے. پہلا حصہ جو آپ نے اپنی زندگی میں اب آج سے نافذ کرنا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت لکی لوگ ہیں، عبادات. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر شعوری ایمان لا کر اس کی عبادت اور اطاعت کرے. صرف آپ کہہ لیں پی ٹی کی طرح یا ٹریننگ کی طرح نہیں، کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں سو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. پہلے شعوری طور پہ ایمان کی اللہ کی ذات کو سمجھیں، معرفت حاصل کریں، اس کی کبریائی جانیں، اس کی بڑائی جانیں، اس کی ذات کو پہچانیں. وہ کیا ہے یہ جانیں پہلے آپ. جس دن آپ کو اس کی معرفت حاصل ہوگی آپ کا خود ہی عبادت میں دل لگے گا کہ وہ کن فیکون کیسے کہہ دیتا ہے. اس کے بعد اس کی عبادت اور اطاعت. نماز کی پابندی کیجیے. نمازیں اپنی کسی صورت، بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، نمازیں اپنی کسی صورت آپ نہ چھوڑیں. بڑا سخت عذاب ہے ایک نماز بھی چھوڑنے کا. مطالعہ قرآن کا معمول بنائیے. ٹھیک ہے، یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. آپ نے جو ڈگریاں وغیرہ لی ہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ ڈگریاں یہیں ختم ہو جائیں گی. لاسٹ ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے والد بڑا روئے. تو جب دوستوں نے کہا کہ آپ اب صبر کریں تو انہوں نے کہا میں اس چیز پہ نہیں رو رہا. اصل میں میرے بیٹے کی جب ساری ایجوکیشن مکمل ہوئی تو اچانک وہ بیمار ہوا تو پتہ چلا اس کے پاس 5 سے 6 ماہ ہیں. اس کو وہ کینسر ہو گیا جو اس کا کوئی علاج نہیں. تو کہتے جب وہ آخری سٹیج پہ تھا تو مجھے کہتا ہے میرے والد ساری ڈگریاں میری لائیے. کہتا میں ساری ڈگریاں لے کے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا ابو بتائیں اس میں سے ایک ڈگری بھی قبر کے عذاب سے مجھے بچائے گی، ایک ڈگری بھی حشر کے میدان میں مجھے سرخرو کرے گی، ایک ڈگری بھی میں پکڑ کے پل صراط سے گزر سکوں گا. اور وہ بہت رویا اور اس نے کہا اس 20-22 سال میں اگر آپ مجھے قرآن سے جوڑ دیتے تو آج میں آرام سے مرتا. تو دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ اس کے آخری الفاظ میں نہیں بول رہا. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے گا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو قرآن لے کے میں قبر میں اتروں گی. تو مطالعہ قرآن کریں، ایک آیت بھی روز کی سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں. بہت اب تو سہولتیں، اب تو آپ کو گھروں سے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ ایک چھوٹی سی ڈبیا میں موبائل میں آ گیا ہے. ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. اس قدر لوگ آن لائن پڑھا رہے ہیں اور فری پڑھا رہے ہیں. اور کبھی آپ نے سوچا وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کہ آپ کو 1 لفظ پڑھائیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب انہیں ملے گا. پھر نماز، اسے 5 وقت جب اللہ کا بندہ پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا رب ہے جس کے آگے میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں، جس کا میں غلام ہوں. اور مطالعہ قرآن سے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتا ہے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اسی گھر میں رہ کے، اسی شور کے ساتھ. یقین کریں جب آپ قرآن پہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو یہی شور، یہی بچے، یہی سسرال اچھا لگنے لگ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہی کی خدمت، انہی کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا، باہر جا کے نہیں. باہر تو ہم ساروں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. اصل انہی جو گھر میں بزرگ ہیں، چاہے وہ ساس ہے، چاہے ماں ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہے، یہی شور، اپنا شور جو ہے اس کی اطاعت میں ہمارے لیے
اللہ نے جنت رکھی ہے دوسرے کی شوہر کی اطاعت میں نہیں رکھی. ہم بیٹھے کہتے ہیں وہ دیکھو نا فلاں کا شوہر کتنا اچھا ہے. یہ بہت گناہ کا کلمہ ہوتا ہے, بہت زیادہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اور ہم اپنے شوہروں کو ڈائریکٹ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ ہیں, ایک اس کو دیکھیں ذرا وہ کتنا اچھا ہے. تو جب آپ قرآن کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. کوئی بھی مسلمان صحیح طریقے سے اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپنا سکتا جب تک وہ قرآن کی دعوت انقلاب کو نہ سمجھے, کیونکہ قرآن حدیث ہی وہ اصل ماخذ ہے جو ایک مسلمان کو عملی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں, اور عمل کی وجہ سے ایک مومن کی پوری زندگی, اس کا سونا جاگنا, چلنا پھرنا, گفتگو کرنا, کاروبار کرنا, تعلیم حاصل کرنا, حلال روزی کمانا, سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. جی, اب کافر بھی سوتا ہے, مسلمان بھی سوتا ہے, لیکن مسلمان جب سورۃ ملک پڑھ کے سوتا ہے, رات کو سونے کی دعائیں پڑھ کے سوتا ہے, آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, سارے کل پڑھ کے سوتا ہے, تو وہ عبادت میں ہوتی ہے, اس کی ساری رات لکھی جاتی ہے. تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے, آنکھ کھل گئی تو ویل اینڈ گڈ, نہ کھلی تو اللہ نے سلائی رکھا تو اسے تہجد کا ثواب ملتا ہے. ایک کافر بھی سو جاتا ہے, کافر کا سونا کچھ فائدہ نہیں دیتا, مومن کا سونا اس کو اجر و ثواب کا مستحق قرار کر دیتا ہے. مومن بھی اٹھتا ہے, کافر بھی اٹھتا ہے, مومن اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے, جوتا پہلے پاؤں کون سا پاؤں ڈالنا ہے, واش روم کی دعا پڑھتا ہے, واش روم سے واپسی کی دعا پڑھتا ہے. ہر لمحے پہ ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, ایک دن میں 1000 سنتیں فالو کرنا, اور وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن اگر آپ شعوری طور پہ کریں تو آپ کو مزہ بڑا آتا ہے. ایک سنت کو فالو کرنے کا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. یہ حدیث میں نے سنائی ہے, قول نہیں ہے. تو جب آپ 1000 سنتیں فالو کریں تو اسے 100 سے ملٹی پلائی کریں, دیکھیں کتنی سنتوں کا ثواب آپ کو, کتنے شہیدوں کا ثواب. اور آپ شہید کو جانتے ہیں نا کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو جنت الفردوس دکھا دیتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. شہید کے تو اتنے اعزازات ہیں کہ گرنے لگیں تو وہ ایک الگ لیکچر چاہیے. تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک سنت کو فالو کرنا, چاہے وہ مسواک کی ہو. حالانکہ یہ سنت زائد ہے, لیکن اگر سنت درگزر آپ لے لیں, سنت معاف لے لیں, ہمارے نبی یہی کرتے تھے نا, سنت نرمی لے لیں, سنت اعراض لے لیں, اعراض کریں لوگوں سے, معاف کریں, سنت صدقہ لے لیں, تو پھر آپ بتائیں آپ کا اجر کہاں جاتا ہے. کیونکہ سنتوں کو بھی تو تقسیم ہے نا. ہم سنت زائد تو میٹھی میٹھی سنتیں لے لیتے ہیں, جو ذرا سی مشکل ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں. مسواک پہ ہم زور ڈالتے ہیں لیکن معاف کرنے پہ ہم زور نہیں ڈالتے. تو بہرحال ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کا ایک ایک قدم عبادت کنسیڈر ہوتا ہے, اور کافر کا نہیں ہوتا. تو پہلا ہم نے کیا دیکھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, عبادات. لیکن قرآن و سنت کے مطابق ابھی جیسے امام مالک نے قرات کی نا کہ انسان خسارے میں ہے, مگر کون سا انسان خسارے سے بچا ہوا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے, جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے, اور پھر ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتا ہے, اور اس کے راستے میں جو اس کو مشکلات آتی ہیں نا اس پہ صبر کی بھی تاکید کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز کیا آ جاتی ہے, مخلوق خدا کی خدمت. یہ اللہ کے لیے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. ایون کہ نماز بھی بعض مواقع پہ کہا گیا کہ آپ ڈیلے کر سکتے ہو اگر آپ کے سامنے کوئی مر رہا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی کٹ رہا ہے, یا کسی کی زندگی ہاتھ سے جا رہی ہے. حالانکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اسے وقت پہ پڑھے, اور اول وقت پڑھنے کا تو خیر اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نماز دوسرے وقت میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن سابقون اور اولون تو پھر سابقون اور اولون ہی ہوتے ہیں نا. فرسٹ آنا تو فرسٹ ہی ہوتا ہے. فرسٹ والا بھی اگلی کلاس میں چڑھ جاتا ہے, سیکنڈ والا بھی چڑھ جاتا ہے, تھرڈ والا بھی, اور 10ویں 12ویں 14ویں نمبر والا بھی چڑھ ہی جاتا ہے نا. مزہ کس کو آتا ہے؟ فرسٹ آنے والے کو. ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے, ہر کوئی تحفے دے رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ فلاں کا بچہ فرسٹ آیا ہے. بھئی کیا ہے, دوسرا بھی تو کلاس میں چڑھ ہی گیا ہے, اس کو بھی وہی بکس ملیں گی, اس کو بھی وہی یونیفارم ملے گا. تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن سب سے زیادہ پرائز کس کو ملیں گے؟ اول وقت میں نماز پڑھنے والے کو. آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ اول وقت کون سا ہے, تاکہ میری 5 نمازیں اول وقت میں ہوں. لیکن جو میں بات کر رہی تھی کہ بعض مواقع میں وہ نماز بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر کسی انسان کو آپ کی ضرورت ہے. تو مخلوق خدا کی خدمت بھی آپ کی زندگی کا نصب العین ہے, آپ کی زندگی کا مقصد ہے, ہونا نہیں چاہیے ہے. کل پوچھے گا اللہ, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ
وہ پیاسا تھا تو اس کو پانی پلاتا، وہاں میری رحمت کو پاتا. میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ تو خود راضی، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا کہ فلاں جگہ بیوہ یتیم بچے تھے تو ان کو کھانا کھلاتا، وہاں میری بخشش کو تو پاتا. یہ ساری حدیث آپ جانتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ بس ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. کبھی سوچا تو کریں کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ آپ کو ملتا ہے. کس بھید میں ملتا ہے ہم نہیں جانتے. وہ ہر جگہ ہوتا ہے، بیواؤں کے گھر بھی ہوتا ہے، یتیموں کے گھر بھی ہوتا ہے، اسیروں کے گھر بھی ہوتا ہے. زلزلے آ جاتے ہیں، بہت سے حادثات ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ساتھ ساتھ ملتا ہے. یہ نیک عمل کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، غریبوں، محتاجوں، بے کسوں اور کمزوروں کی مدد کرے، والدین کی خدمت کرے. گویا انسان کا مقصد زندگی اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کے بعد رضائے خالق کے لیے مخلوق کی خدمت بھی کرے گا. اور یہ کس لیے کرے گا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں آپ میری تعریف کریں گی. یہاں بھی اس چیز کو خیال رکھیے گا. وہاں آ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب تعریف نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں چھوڑو، صلہ تو ملتا نہیں، ریگارڈ تو ملتا نہیں، کوئی اپریشیٹ تو کرتا نہیں، انہیں قدر ہی نہیں. ہم اس لیے نہیں کریں گے مخلوق خدا کی خدمت. ہم والدین کی بھی خدمت اس لیے نہیں کریں گے کہ والدین دعا دیں گے، وہ تو دیں گے، انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کا حکم ہے. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ والدین اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں نا، چٹیائے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور بندہ کہتا ہے آپ سے تو بیٹھنے کو نہیں دل کرتا آپ کے پاس. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اف بھی نہ کہو. اور اف کسے کہتے ہیں؟ ماتھے کی سلوٹ، وہ بھی نہ آئے اور بیٹھے رہو. برداشت ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑی عمر میں. ساس سسر کی باتیں آپ دیکھ لیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، ایسی بات کر جائیں گے کہ بس بندہ کہتا ہے گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جائے. اصل ہے اللہ کی رضا، اللہ اس میں راضی ہے، ہم سب کچھ سنیں گے. جو بھی ہم نے مخلوق خدا کے لیے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا راستہ اس کے بندوں کے دلوں سے ہو کے گزرتا ہے. کنارے کنارے سے ہم گزر ہی نہیں سکتے. میں پیسہ بھی بچا لیتی ہوں، صحت بھی بچا لیتی ہوں، وقت بھی بچا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کوئی ضروری تھوڑی ہے سب کچھ دوں، یہ ضروری ہے. میرے مال پہ بھی حق ہے میرے رشتہ داروں کا. یہ مجھے قرآن پڑھ کے پتا چلا. پہلے دے کے لگتا تھا احسان کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں جی، ان کو دے رہے ہیں. بعد میں پتا چلا حق ہے، پکڑ ہوگی، گربان پکڑیں گے کہ اللہ یہ ہمارا رشتہ دار امیر تھا اور ہم بڑے پریشان تھے، اس نے کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. سب سے پہلا جھگڑا آپ کو پتا ہے وہاں کس کا ہوگا؟ پڑوسی کا، کہ اللہ یہ کھاتا تھا، پیتا تھا، عیش کرتا تھا اور ہم بھوکے سوتے تھے. جب یہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ملک اور قوم پہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے اس وقت بھی مال کی قربانی دینی ہے، جگہ کی قربانی دینی ہے. ایک سچے مسلمان کی یہی شان ہوتی ہے. قرآن کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن اپنے پیروکاروں کو نماز روزہ کے علاوہ حقوق العباد کی بھی تلقین کرتا ہے. اگر آپ کسی ایسے بندے سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جو زیادہ آپ کو کرخت کر رہا ہے اور زیادہ بولڈ اور کھڑا کر رہا ہے اور آپ کو اپنوں سے دور کر رہا ہے یا ربانیت میں لے کے جا رہا ہے، تو وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اگر ایسا بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ صلہ رحمی کر رہا ہے، زیادہ دکھ سکھ میں شریک ہو رہا ہے، جیسے ہم نے صرف اور صرف غسل میت کیوں سیکھا؟ جب اس کا اجر و ثواب دیکھا تو. اور باقی ویسے ہمارے یہاں کیا مشہور تھا؟ جو بیچاریاں بھی تھی ان کو لوٹا ملے گا، جنماز ملے گی، جوڑا ملے گا، پیسہ، یہی چلتا آ رہا تھا نا کلچر. اب بیٹھے ہیں جی غسالہ نہیں میری غسالہ، جو غسالہ بیچاری آ رہی ہے ہمیں نہیں معلوم وہ قرآن و سنت کے مطابق بھی اس نے سیکھا تھا کہ نہیں. اس بیچاری نے، کلچر تھا نا ہمارا. ہم نے جب سیکھا شروع دیکھیں اتنا شغل بھی لگا، جب ہم غسل دے دے تو کہ جی آپ کا ہدیہ، تو ہم اتنا ہنستے تھے کھڑے ہو کے. ہم کہ نہیں جی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا ہے. تو بڑے حیران ہو کہ آپ فری کرتی ہیں. میں کہ جی ہم نے کاروبار نہیں ہے، ہم نے اس کا اجر جب دیکھا. میں نے امام، مجھے نام بھول رہی ان کا، بڑے اچھے امام ہیں، ان کی میں ہسٹری پڑھ رہی تو پڑھتے پڑھتے کیا بیچ میں آ گیا کہ ان کے دروس پہ لوگ اگر مغرب میں درس ہو تو زور میں جگہ آ کے لے لیتے تھے اور لوگ جوک در جوک چل پڑتے تھے اور ان کی درس سن کے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن اگر کوئی میت آ جائے تو وہ غسل دینے کو ترجیح دیتے تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کتابیں لکھی اور بہت زیادہ انہوں نے تفسیریں لکھی، لیکن انہوں نے 2000 سے زیادہ لوگوں کو غسل دیا. تو میں نے کہا جب اتنے بڑے امام کو پتا تھا کہ اس کا اتنا اجر ہے تو ہم کیوں نہ سیکھیں.
ہم تو فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام سیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں, اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے, ٹھیک ہے, اس کو جنازہ پڑھنا, اس کی بیمار پرسی کرنا. لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے جی وہ بھی آئی تھی میں نے بھی جانا ہے, کیا کہے گی وہ ابھی تک نہیں آئی, اب جانا تو ہے نا, رشتہ دار ہے. ان باتوں سے باہر نکل آئیں. اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بندے کی عیادت کرتا ہے تو وہ میری رحمت کے سمندر سے غوطہ نکال کے نکلتا ہے. تو یہ سوچ کے جائیں. کئی دفعہ ہوتا ہے بعض لوگ نہیں آتے, کوئی بات نہیں آتے, آپ نے جانا ہے. گویا جنت کا حقدار وہی ہے جو عبادت کے علاوہ حقوق العباد میں بھی کھرا ثابت ہوگا. تیسری چیز ہے فریضہ اقامت دین. یہ بھی فرض ہے لیکن اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. کچھ پہ فرض عین ہو جائے گا, جن کے اندر صلاحیت زیادہ ہے, ان کے پاس وقت زیادہ ہے, ان کے پاس مواقع زیادہ ہے اور ان کو اجازت بھی ہے. خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو بہت مسئلے ہیں. کچھ کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایز اے ماں تو آپ ویسے بھی آپ پہ فرض بنتا ہے اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا, کیونکہ پیغمبروں والا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے نا. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے, اور آپ کے یہ عکس ہوں گے, آپ کی اولاد, کیونکہ زیادہ وقت تو ان کا آپ کے پاس گزرتا ہے. پھر اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی آپ کے اوپر یہ فریضہ انجام. لیکن جو معلمہ ہیں یا قاریاں ہیں جنہوں نے یہ راستہ اللہ کی حکم سے, اللہ کے کرم سے چنا ہے, تو ان پہ پھر یہ زیادہ فرض واجب ہو جاتا ہے. اس وقت تک مقصد زندگی نامکمل ہے جب تک کہ اقامت دین کا اہم فریضہ انجام نہ دے دیا جائے. ایک مسلمان جس کلمے پر ایمان لاتا ہے اسے اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی جدوجہد میں حصہ لینا فریضہ اقامت دین کی ادائیگی ہے. اسلام کی روح اجتماعی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تمام عبادات مسلمان پہ آپ دیکھیں اجتماعی طور پر فرض کیے گئے. اسلام اپنے پیروکاروں کو نیکی کے فروغ اور برائی کے تدرج کی تلقین کرتا ہے. یعنی ایک مسلمان کا کام ہے کہ عبادات اور مخلوق کی خدمت تک محدود نہ رہیں, بلکہ معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنی زبان, اپنے قلم سے جہاد کرنا بھی ان کے فرض میں شامل ہے. ہم دیکھتے ہیں برائی, چپ کر جاتے ہیں. ہمارے نیبرز میں ہو رہی ہوتی ہے, ہم نہیں اٹھتے. میں جب اپنا بچپن کا وقت یاد کرتی ہوں تو اگر اہل محلہ میں کوئی ایسی فیملی شفٹ ہو جائے جس پہ ذرا سا بھی شک ہو, ایک ہفتے کے بعد انہیں نوٹس کرتے تھے اٹھائیں سامان اور ہمیں آپ یہاں نظر نہ آئے, ہم بچے بھی بھاگے بھاگے چلے جاتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ فیملی کچھ ٹھیک نہیں لگتی, تو کہتے تھے اس کا اثر ہماری بہو بیٹیوں پہ پڑے گا. کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا تھا جی آپ کون ہوتے ہیں ان کو نکالنے والے. اہل محلہ کہتے تھے ایک دن کا نوٹس ہے, کل ہمیں آپ یہاں نظر نہ آئے, اور اگلوں کو بھی راتوں رات وہاں سے بھاگنا پڑتا تھا. اب برائی ہمارے بیڈ روموں میں ہے, ہمارے نیٹ پہ ہے. اب تو ماں بھی بیٹی کو کہ موبائل کا تو کہتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے میرے موبائل سے, اس طرح ماں کو ہم کہتے ہیں. شوہر ہے وہ اپنے بےہودیاں اس میں دیکھ رہے ہیں, جرت نہیں بیوی کے جی آپ نے کیا گندگی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی اپنا گند مچا رہی ہے. پھر نیبرز میں کیا ہو رہا ہے, نیبرز کی بچیاں کیا کر رہی ہیں جی, انہوں کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اپنے گھر کو صاف کریں, باہر کوڑا پھینکے, آپ کہ جی اب میرا گھر صاف ہے, مچھر نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, مچھر آئیں گے کیونکہ گلی گندی ہے. گلی صاف کر لیں, محلہ گندا ہے. محلہ صاف کر لیں, شہر گندا ہے. گندگی تو آئے گی. میں اپنے گھر کو کتنا بھی صاف رکھوں, اہل محلہ سے میری بچی لے کے آئے گی, ادھر سے بچاؤں گی تو اسکولوں سے لے کے آئے گی, ادھر سے بچاؤں گی تو فرینڈ سے لے کے آئے گی. اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک میں نہ باہر نکلوں لوگوں کو روکنے کے لیے برائی سے. فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی فیملی میں اس طرح کے درس و تدریس اور حکمت کے ساتھ, کیونکہ اسلام یہ بھی نہیں منع کرتا کہ کسی کو پکڑ کے کوئی یہ کیوں پہنا ہے وہ کیوں پہنا ہے, آپ حکمتوں کے ساتھ یہ جاری رکھیں تاکہ لوگوں میں یہ چیز رہے کہ ہاں بھائی ہم غلط ہیں. لیکن ہم تو دیکھ کے کہتے ہیں, آپ مجھے وہ حدیث بہت ہلا دیتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا جب اچھائی برائی ہوگی اور برائی اچھائی. تو صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ اتنا سخت وقت بھی آئے گا, تو وہ آ گیا نا. آپ بیٹی کو اینکر بنائیں, زبردست. ہیئر ہوسٹل بنائیں, کیا جاب ہے بھائی, کسی فیلڈ میں لے جائیں. آپ بیٹی کو کاریہ بنائیں, پاگل ہیں آپ. حافظہ بنائیں, نہ سمجھیں آپ, کدھر لگا دیا آپ نے بچوں کو. آیا کہ نہیں وہ وقت, بڑے فخر سے کہیں گے میری فلاں کزن نا ڈراموں میں آتی ہے. اچھا کون سی ہے, جیسے پتہ نہیں ڈراموں میں نہیں آتی, جنت الفردوس میں نعوذ باللہ وہ پہنچی ہوئی ہے. تو وہ وقت آ گیا, اس لیے برائی کے تدرج کے لیے, تو اس لیے آپ کو برائی کے تدرج کے لیے کام کرنا ہے. ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ صرف عبادت اور مخلوق کی خدمت تک نہ رہے, بلکہ اٹھے اور اپنی زبان قلم سے جہاد کرے اور اس فریضے کو انجام دے. گویا معاشرے سے اوریانی, فوشی, بے حیائی, ظلم, مادہ پرستی
جہالت اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے اجتماعی طور پر اسلام کے نفاذ کی بھی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا فرض بن جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں میں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال، اسباب، رزق، اولاد اور آپ کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں اور اختیارات دی ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان امانتوں کو صحیح جگہ پہ آپ لگائیں، ورنہ تو شاکر آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مال کس کام لگ رہا ہے، ہمارا رزق کس جگہ لگ رہا ہے اور ہماری جوانیاں کہاں کھپ رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور احکام کے مطابق استعمال کریں، اور ایک سچے مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جس نے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اس راستے کی پیروی کی، گویا اس نے مقصد زندگی کو پا لیا اور وہی کامیاب اور بامراد ہوا۔ شروع میں جیسے ایمان ملک نے آپ کو سورۃ عصر کی آیت بتائی تھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس زمانے کی قسم انسان دراصل خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔